یہاں پر خاندان جلدی اس کے پاس آتی ہے اس کو کل رات کی خبریں دینے کہ کیسے فیدو نے اس سے شیمپین بھجوائی اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کی آفر کی۔ یلدز اسے کہتی ہے کہ عالیہ کو بہت برا لگے گا، عالیہ اسے بہت پیار کرتی تھی اور اب تم نے اس پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ خاندان اسے کہتی ہے کہ میں نے اس پر ڈورے نہیں ڈالے بلکہ وہ خود میرے سے بہت امپریس ہوا ہے اور ہم دونوں کی عادتیں بہت کچھ ملتی جلتی ہیں۔ یلدز سے وہ کہتی ہے کہ تم یہ بات دوان کو مت بتانا ورنہ وہ بہت جیلس فیل کرے گا کہ مجھے اس سے زیادہ اچھے آدمی کیسے مل جاتے ہیں ہر دفعہ۔ یہ ساری خبریں دیکھ کے خاندان وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اس کو پتہ یہ بات جا کر یلدز عالیہ کو ضرور بتائے گی۔ یہاں پر عالیہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کنور کو آواز دیتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، لیکن کنور اس کی بات نہیں سنتا، اسے کوئی آواز نہیں دیتا۔ تو عالیہ پریشان ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے اوپر جاتی ہے۔ یہاں پر کنور ناکام عاشقوں کی طرح گانے سن رہا ہوتا ہے۔ عالیہ اس کو بہت آوازیں دیتی ہے لیکن اس کی وہ ایک بات نہیں سنتا۔ عالیہ اس کے کانوں سے ایئرپوڈز نکالتی ہے تو وہ اس پر بہت غصہ کرتا ہے۔ عالیہ اسے کہتی ہے یہاں پر تم ناکام عاشقوں کی طرح بیٹھ کر سوگ منا رہے ہو۔ وہ عالیہ سے کہتا ہے کہ اب میں سکون سے بیٹھ کر اداس بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو میرے رشتے سے پرابلم تھی، اب آپ کو میرے اداس رہنے سے پرابلم ہے۔ عالیہ اسے کہتی ہے کہ جب میں رات کو آؤں تو تم اپنی حالت ٹھیک کر لینا۔ یہاں پر عالیہ یلدز سے ملنے آتی ہے اور اس کو ساری باتیں بتاتی ہے جو خاندان اسے کہہ کے گئی ہے صبح۔ وہ دونوں خاندان کا بہت مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کتنی بیوقوف ہے، اب دونوں کنگلے ایک ساتھ مل گئے ہیں تو ہم دونوں سے جان چھوٹ جائے گی ہماری۔ یہاں عالیہ کا کچھ موڈ اچھا نہیں تھا تو یلدز سے پوچھتے کہ کیا بات ہے، تمہارا موڈ اچھا نہیں ہے؟ تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ کنور ٹھیک نہیں ہے، وہ شانزی سے بریک اپ کے بعد بہت اداس ہے۔ تو یلدز اسے کہتی ہے کہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تمہارا بھائی جو اب آج اس حالت میں ہے تمہاری وجہ سے ہی ہے، پہلے تمہیں اس کے ریلیشن سے مسئلہ تھا، اب تمہیں اس کے اداس رہنے سے مسئلہ ہے۔ عالیہ یلدز پہ غصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی یہاں پر آ کر، لیکن پھر وہ کچھ زیادہ نہیں کہتی اور چلے جاتی ہے۔ یہاں پر شانزی، عاقف اور عامر بیٹھے ہیں۔ شانزی عامر سے پوچھتی ہے کہ کنور کیوں نہیں آیا آج؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ آج کنور کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ شانزی بہت اداس ہو جاتی ہے یہ سن کر، تو عاقف اسے کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا کنور کے ساتھ، وہ بہت اداس ہے، وہ بہت ٹوٹ گیا ہے، تمہیں عالیہ کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ عالیہ کو تم سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو کوئی بھی لڑکی کنور کے لیے ٹھیک نہیں لگتی۔ شانزی بہت برا فیل کرتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں کیا کنور کے ساتھ۔ خیر پھر شانزی انہیں کہتی ہے کہ مجھے جانا ہے، آج میری کزن پنار آ رہی ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے، اس کو ایکٹر بننا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میں کچھ ایجنسی کے پاس جاؤں اس کے ساتھ۔ یہ بتا کر وہ جانے لگتی ہے کہ عالیہ اس کو مل جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شانزی مان جاتی ہے اور دونوں بیٹھ کر بات کرنے لگتے ہیں۔ عالیہ اسے کہتی ہے کہ آج میرے بھائی کی جو حالت ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیسے آج بیڈ پہ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا تمہارے لیے۔ وہ شانزی سے کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کے بریک اپ کی وجہ میں بنوں یا تم میری وجہ سے کنور کو چھوڑو۔ شانزی اسے کہتی ہے کہ آپ اس کی بہن ہیں اور آپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی ہیں تو میں اور کیا کرتی۔ عالیہ اسے کہتی ہے کہ میں کنور کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھے تم لوگوں کے ریلیشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے تم لوگ شادی کرو اور جو مرضی کرو، میں تم لوگوں کے بیچ میں نہیں آؤں گی۔ اگر اس سب سے کنور خوش رہتا ہے تو مجھے اس کی خوشی بہت عزیز ہے۔ شانزی یہ سب سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی میں یہ جا کے کنور کو بتاؤں؟ وہ کہتی ہے میں نے اس بارے میں کنور سے ابھی تک بات نہیں کی، میں چاہتی تھی سب سے پہلے تم سے بات کروں، اور اب تم جاؤ اور جا کر کنور کو سنبھالو اور اسے جا کے یہ سب بتا دو۔ شانزی بہت خوش ہوتی ہے اور اٹھ کر عالیہ کو پیار کرتی ہے۔ عالیہ کو یہ پسند نہیں آتا پر پھر بھی اس کو اچھا لگتا ہے۔ عالیہ بس اوپر سے چڑیل دکھتی ہے پر اندر سے اس کا دل بھی نرم ہے۔ یہاں پر شانزی کنور سے ملنے آتی ہے اور کنور دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور اس کو اندر بلاتا ہے۔ شانزی اسے معافی مانگتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری آپا نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم دونوں خوش رہیں۔ کنور سن کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اسے کیا واقعی میں آپا نے سب کچھ کہا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں تمہاری آپا نے مجھ سے بات کی تھی، وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ کنور بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس طرح ان دونوں کی صلح ہو جاتی ہے۔ یہاں پر شانزی کنور کو اپنی کزن کے بارے میں بتاتی ہے تو کنور شانزی سے کہتا ہے کہ میں عامر سے کہتا ہوں، وہ اس میں ضرور ہماری مدد کرے گا۔ شانزی کہتی ہے کہ عامر نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہمیں ساتھ ملانے کے لیے، اس طرح ہم پنار اور عامر کو ساتھ ملا سکتے ہیں، ان دونوں کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ کنور کہتا ہے کہ ہاں وہ میرے بھائیوں جیسا ہے، میں اس کے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں۔ کہتا چلو پھر آج ہم لوگ سب ڈنر پہ جائیں گے، وہاں پر بات چیت بھی ہو جائے گی۔ یہاں پر دوان کی گارڈ سادی کو بتاتے ہیں کہ یہ آدمی نے ایک عورت پر حملہ کیا ہے اور وہ بہت زخمی ہو گئی ہے۔ وہ سادی کو یہ بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں عاقف آ جاتا ہے۔ عاقف اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو صادق اسے بتاتا ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ایک آدمی نے ایک عورت پر حملہ کیا ہے اور اس کو بہت بے دردی سے مارا ہے۔ عاقف اسے کہتا ہے کہ آج کل لوگوں کو خود اپنا انتقام لینا چاہیے کیونکہ انصاف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صادق کو اس کی یہ بات بہت عجیب لگتی ہے۔ عاقف یہ کہہ کر اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں کنور عالیہ کے پاس آتا ہے اور اس کے لیے پھول لے کر اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اس کو شانزی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔
بعد میں عالیہ جنید کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ عاقف نے ٹھیک نہیں کیا، اس نے وعدہ ہم سے کیا اور سارے شیئرز کومل کے نام کر دیے، اس طرح سے دوان اور مضبوط ہو گیا۔ جنید اسے کہتا ہے کہ مجھے شیئر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے فرق پڑتا ہے، چاہے شیئرز کومل کے پاس ہوں یا کسی کے پاس بھی۔ عالیہ کو اس کے بات پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ میں پہلے عاقف کے پاس گئی تھی اور اس کو بھی یہ بتا چکی ہوں، ان شارٹ کہ تم لوگ اب میرے سے بچ کر رہنا۔ یہاں پر خاندان کمال سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ حالی جان کے اسکول میں کسی کو ہائر کرے، تو کمال اسے بتاتا ہے کہ حالی جان کے اسکول میں ایک نئی ٹیچر آئی ہے جس کے اوپر بہت سے قرضہ ہے، تو وہ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ تو خاندان اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن کمال اسے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ حالی جان کو کوئی نقصان پہنچائے گی یا راضی ہوگی اس بات پر۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ہم نے کون سا اس کو نقصان پہنچانا ہے، ہم نے تو بس یلدز کو سبق سکھانا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ ظاہرہ جب حالی جان بیمار ہوگا تو یلدز اور جنید آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس طرح میں دوان کا دماغ خراب کر سکتی ہوں یلدز کے لیے اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ کیسی عورت ہے یہ، ایک بچے کو استعمال کر رہی ہے اس کام کے لیے۔ یہاں یلدز اور کومل نوک جھوک کر رہے ہوتے ہیں۔ یلدز اسے کہتی ہے کہ میں دوان کا خیال رکھتی ہوں، اپنے بچے کا خیال رکھتی ہوں، دماغ کا خیال رکھتی ہوں، اور ساتھ ساتھ کوانٹم فزکس ہوتا نہیں کیا کیا اننیسیسری فائٹ ہو رہی ہوتی ہے ان دونوں کی۔ یہاں عاقف کومل سے کہتا ہے کہ میں نے گھر ڈھونڈ لیا ہے، اب ہم جلد اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کومل یہ سن کر خوش ہوتی ہے، لیکن دوان کو سن کر غصہ چڑھ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ عاقف کہتا ہے کہ اس بارے میں ہم ابھی بات کریں گے، وہ کہتا ہے کہ ابھی اس بات کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ بعد میں بات کریں گے۔ دونوں میں اس بات پہ فائٹ چھڑنے لگتی ہے، لیکن یلدز اور کومل سنبھال لیتے ہیں۔ یہاں پر وہ چاروں ڈنر پہ آتے ہیں اور کوور اور شانزے عامر کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ اس کے بہت سے سورسز ہیں، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ عامر اسے کہتا ہے کہ میں یلدز سے بات کرتا ہوں، یلدز تمہارا کام آسانی سے کر دے گی، اور پھر وہ یلدز کو فون ملاتا ہے۔ وہ یلدز کو فون کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا دوان کسی پروڈیوسر کو جانتا ہے۔ یلدز اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ تو دوان اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا اپنے دوست سے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ شانزے کی فرینڈ کو ایکٹر بننا ہے تو اس کو پروڈیوسر کی ضرورت ہے۔ رات میں کومل سوئی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عاقف اپنے بیڈ پر نہیں ہے، وہ اس کو آوازیں دیتی ہے پر اس کا کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ ٹینشن سے اٹھتی ہے اور نیچے جاتی ہے اپنے روم سے اس کو ڈھونڈنے۔ کومل سارے گھر کی لائٹس کھول دیتی ہے اور اس کو آوازیں دیتی ہے، تو دوان آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس ٹائم یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ عاقف اپنے روم میں نہیں ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ آپ اس ٹائم کیوں جاگ رہے ہیں، تو دوان کہتا ہے کہ میں اپنے آفس کا کام کر رہا تھا، اس وجہ سے جاگ رہا ہوں۔ عاقف واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کی ساری لائٹیں جل رہی ہیں۔ عاقف ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے اپنے پسینے صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ دوان اور کومل باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ہی عاقف آ جاتا ہے۔ کومل اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں تھے، کدھر گئے تھے، وہ بھی اتنی رات میں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میں اچھا فیل نہیں کر رہا تھا اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے واک کے لیے گیا تھا۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ کم سے کم مجھے بتا جاتے یا کوئی نوٹ چھوڑ جاتے میرے لیے۔ خیر اس کے بعد وہ دونوں اوپر چلے جاتے ہیں اور دوان کو سوچنے لگ جاتا ہے۔ دوان اسے کہتا ہے کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ میٹنگ سیٹ کر لیا ہے، وہی کام جو یلدز نے اسے کہا تھا رات کو کرنے کو۔ تو وہ یلدز اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میرا کام کر دیا۔ صبح ناشتے کے ٹائم دوان عاقف سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ تمہارے میرج کانٹریکٹ میں یہ بھی رول تھا کہ تم ہمارے ساتھ ادھر ہی رہو گے۔ یہاں آفس میں صبح خاندان اور عالیہ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ خاندان اس کو چڑھاتی ہے کہ میں نے تمہارا بوائے فرینڈ چھین لیا ہے، اور بتاتی ہے کہ فیدو کو میری پرسنالٹی بہت اچھی لگی، وہ میرے سے بہت امپریس ہوا ہے۔ ان شارٹ وہ عالیہ کو چڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ عالیہ اسے کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھ سے میرا بوائے فرینڈ چھین لیا ہے۔ ان شارٹ وہ دونوں ایک دوسرے کو سبق سکھانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن عالیہ کو بھی نہیں پتا کہ خاندان بھی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ خیر ایپیسوڈ کا یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، اب نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے۔ اوکے بائے بائے۔